إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے نام لے کے یہود اور عیسائیوں اور دوسرے مشرکین کافروں سے دوستی سے منع کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ آج جو آیات ہیں اس میں ان سے دوستی کرنے کی بھی اجازت نہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہاں ٹک ٹاک کے نام پہ ایسی طوفان بدتمیزی ہے، نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، روزے کا، حج کا اور شعائر اسلام کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ العیاذ باللہ شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ آخرت نہیں آنی، اللہ کے ہاں کوئی سوال جواب نہیں ہونا، بس ایک ہی دن ہے۔ کچھ لوگ ڈکیتیاں کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ چوری چکاری کر کے کر رہے ہیں، کچھ اس خباثت میں پیسہ کما رہے ہیں، اس سے اسلام کو، دین کو، اپنی ذات کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، انسان یہ سوچنے سے ہی عاری ہو گیا ہے۔ اللہ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، اے اہل ایمان جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کی داڑھی دیکھی تو اس کا مذاق اڑا دیا، سنت کے مطابق کسی مرد نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق صرف اس لیے اڑایا کہ ان کے مسلک میں وہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا طرفہ تماشا لگا ہوا ہے کہ العیاذ باللہ لوگ آخرت کو بالکل بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کہ ہم سے کبھی کسی نے سوال و جواب نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں کتنے مقام ہیں، کہتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو، جن باتوں میں تمہارے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کا فیصلہ ضرور کرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا ہے ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، چاہے وہ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں یا کفار ہیں، ان سب کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہوں، کیونکہ ان کی دوستی تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال اس طرح دی کہ بری دوستی کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنی بھٹی اس کی آگ جلاتا ہے، اس کے چنگارے نکلتے ہیں، جو بھی شخص پاس بیٹھے گا یا تو اس کے اوپر چنگارے گریں گے، اس کا کپڑے جلیں گے، یا اس کا دھواں اور بدبو اسے پہنچے گی۔ کہا یہ برے ساتھی کی مثال ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی برائی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اور اچھے انسان کی دوستی کی مثال آپ نے دی
کہ وہ جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھو گے تو یا خوشبو لگانے کے لیے ملے گی، یا بیٹھے ہوئے جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر خوشبو تمہیں سونگھنے کو ملے گی۔ تو کہا یہ اچھی دوستی کی مثال ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے کفار ہیں، یا نام نہاد مسلمان ہیں جن کی زندگی کا مقصد دین کا اور دین کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب ندا دی جاتی ہے انہیں نماز کے لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی دو جگہ قرآن کریم میں اذان دینے کے متعلق لفظ آئے ہیں، ایک یہاں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب اذان نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، دوسرا سورۃ جمعہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ ندا اذان ہوتی ہے تو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ دیکھیں نہیں تمہاری نمازیں دیکھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کس کردار کے حامل ہو۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں، انسان خطا کار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم وہ انسان جو داڑھی رکھے ہوئے ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، حج یا عمرہ کر رہا ہے، کم از کم اس خناس سے تو اچھا ہے جس کے مقدر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج یا عمرہ ہے، اور وہ جو ایسا کر رہا ہے، جو نیکی کے رستے میں بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی تانا زنی کرتا ہے، ایسا انسان کے ساتھ اللہ نے دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ذالک، جو ایسا کرتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کل، اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے یا اہل الکتاب، یعنی دوستی کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیشہ انتقام لیتے ہیں۔ آج ہی ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ امریکہ کا نیا صدر، اس نے کہا کہ اگر غزہ کے لوگوں نے فلاں فلاں قیدیوں کو نہ چھوڑا تو میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، لاس اینجلس میں آگ لگی ہے، کہتے ہیں کہ اگر 100 ایٹم بم بھی گرتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا، شہروں کے شہر جل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا انتقام بڑا سخت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان برائی، سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اللہ کے سامنے کوئی قوت کسی حیثیت میں نہیں رکھتی، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہتا ہے، دنیا پہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو صرف اللہ کو اتنا ہی کہنا پڑتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ صرف حکم دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ غزہ کو جلانے کے لیے کہتے ہیں، عجیب بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی، تصویریں آئی ہیں کہ غزہ کو جلانے کے لیے کتنے سال انہوں نے بمباری کی، ان کے بچوں کو مارا، لیکن ایک رات کے اندر جو اللہ نے ان کی پوری بستیوں کو جلا دیا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ ہر انسان کو اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں آئی، نہ آئے گی۔ آپ بھی اللہ کے غصے اور انتقام سے اتنا خوف زدہ رہتے تھے، آپ تہجد کی نماز کے سجدوں میں یہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہیں۔
تو میرے عزیز بھائیوں، جب رسول اللہ کے انتقام سے اتنا خوفزدہ تھے تو ہمیں بھی کوئی بھی سرکشی کرنے سے، کسی پہ ظلم کرنے سے، کسی کا مال چھیننے سے پہلے اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو لوگ بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں اور قتل کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بہت تھوڑے دن ہوتے ہیں، یا وہ قتل ہو جاتے ہیں، یا اپاہج ہو جاتے ہیں، یا ایسی بوزی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی۔ ہر انسان وہ شاید اپنے اوپر تجربہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایسی بات سے محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں یا ہم دین کا مذاق اڑائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، میں اس لیے تمہیں دوستی سے منع کرتا ہوں، یہ تم سے انتقام لیتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، حل تنقمون منا، ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، صرف اس لیے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الینا، جو اللہ نے ہماری طرف یعنی محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو پہلے نازل شدہ کتابیں ہیں ہم ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر تم میں سے فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، جن کا مقصد حیات صرف اہل ایمان کو، اللہ کو رب ماننے والے جو ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں سے انتقام لینا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔